الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد قال تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جواها مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد بن اللہ صلی اللہ درود زحمت نہیں عزت ہے احسان نہیں ایمان ہے مل کے آواز بلند صلوات پڑھ لیں پروردگار عالم شہزادی کونین کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس عظیم ترین جشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بانیان جشن کو ذاکرین جشن کو اور سامعین جشن کو آل محمد کا کریم خالق اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اس جشن پرسعید کا بہترین اجر عطا فرمائے سامعین گرامی 3 شعبان کو طلوع شمس ہوا اور 4 شعبان کو قمر بنی ہاشم نے طلوع فرمایا مسجد نبوی تھی صحابہ کرام تھے منبر پہ رسول خدا تشریف فرما تھے یہ سامعین میں سے علی کے منفرد چمکتے ہوئے نور کو دیکھ کر پیغمبر کی آواز آئی یا علی انت نجم بنی ہاشم علی تو ہاشمیوں کا تارا ہے وقت گزرا مسجد نہ بدلی خطیب بدلا مسجد میں خطیب کی جگہ پر علی تھے اور جہاں علی بیٹھے تھے وہاں عباس تشریف فرما تھے عباس کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر علی کی آواز آئی انت قمر بنی ہاشم بولو بسم اللہ مشار صاحب معلوم ہوا جو ہاشمیوں کا تارا ہو اسے علی کہتے ہیں اور جو ہاشمیوں کا چاند ہو اسے ابی الفضل العباس کہتے ہیں قبلہ اندھیرے میں روشنی کرنا بڑا آسان ہے لیکن روشنی میں روشنی کرنا بڑا مشکل ہے خدا آپ کو سلامت اندھیرے میں روشنی کرنا قبلہ بڑا آسان ہے لیکن روشنی میں روشنی کرنا بڑا مشکل ہے بزدلوں کے گھر میں بہادر ہونا آسان ہے حسین تمہیں سلامت ہے ناظر بخاری صاحب بزدلوں کے گھر میں بہادر بننا آسان ہے بہادروں کے گھر میں بہادر کہلوانا مشکل ہے عباس اندھیرے گھر کا چراغ نہیں جہاں نور محمد پہلے سے جلوہ فگن ہو جہاں علی جیسا اللہ کا چہرہ رہتا ہو
جہاں حسن حسن کے چرچے ہوں، جہاں حسین جیسا حسین بادشاہ رہتا ہو، اس گھر میں قمر بنی ہاشم۔ اس گھر میں قمر بنی ہاشم۔ ابو الفضل عباس، سید سجاد سے پوچھا گیا غازی کون تھا؟ فرمایا ابو الفضل العباس کان حسنۃ من حسنات ابی عبداللہ، عباس میرے بابا کے حسنات میں سے ایک حسنہ کا نام ہے۔ معصوم امام نے فرمایا عباس حسنہ ہے حسین کا، حسین کے نزدیک حسنہ عباس ہے۔ تصور کی آنکھوں سے سوچو، جب حسین دعا مانگتے ہوں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، معرفت کے سفر میں صرف اسی کو بولنا چاہیے جسے بات سمجھ آئے، جسے سمجھ نہ آئے اس کا چپ رہ جانا بھی احسان ہے۔ مالک مجھے دنیا میں بھی غازی عطا فرماؤ، مجھے آخرت میں بھی غازی عطا فرماؤ۔ پھر پتہ چلا صرف علی کی دعا نہیں، شبیر کی طلب کا نام بھی عباس ہے۔ علی کی صبح و شام کی دعائیں، تہجد کی نماز میں علی کی طلب، اللہ سے کچھ نہ مانگنے والے علی کی مانگ۔ علی نے پوری زندگی اللہ سے کچھ نہیں مانگا، مانگتا وہ ہے جو خرید نہ سکے، جس کے پاس پرچیزنگ پاور نہ ہو۔ اللہ نے علی کو بنایا ہی ایسا ہے کہ جو مخلوق سے کبھی سودا کرتا ہی نہیں۔ علی نے جب تجارت کی اللہ سے کی، کبھی نیند کے بدلے مرضیاں خرید لیتا ہے، کبھی انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لیتا ہے، کبھی شربت کے بدلے عبادت خرید لیتا ہے۔ سلامت رہو، حسین آباد شاد رہو۔ جس کی روٹیوں میں جنت تول جاتی ہو وہ مانگے تو کیا مانگے؟ نہیں آدم مانگے علی کا واسطہ دے کر، نوح مانگے علی کو وسیلہ بنا کر۔ نبیوں کے کام جس کے وسیلے سے چلے، ناظم امور الہی، اللہ سے خریدنے والا، بندوں میں بانٹنے والا، اس کی اکلوتی طلب کا نام ہے عباس۔ تہجد کی نماز میں علی فرماتے تھے مالک بیٹا دے، مثلی میرے جیسا۔ میرے جیسا، اس میرے جیسے میں کائنات بند ہے۔ شہزادہ علی اکبر کے لیے امام حسین نے فرمایا خلق میں اور خلق میں محمد جیسا ہو۔ اور امیر کے لیے، امیر نے عباس کے لیے اپنی دعاؤں میں ارشاد فرمایا مثلی میرے جیسا ہو، جیسا میں ہوں ویسا وہ ہو، جیسا میں بہادر ہوں ویسا وہ بہادر ہو، جیسا میں عالم ہوں ویسا وہ عالم ہو، جیسے میں محمد کا وفادار ہوں ویسے وہ شبیر کا وفادار ہو۔ کچھ حضرات کے چہرے پہ تھکن کی علامات ہیں، میری تاخیر سبب ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ میرا سفر سنیں گے تو خود تھک جائیں گے۔ عید کا دن ہے، جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، امام حسن اور امام حسین کو
قرآن نے رسول کے بیٹے کہا، ابنانا و ابناکم۔ ابنانا کا ترجمہ کائنات کی کسی لغت میں نواسے نہیں ہے۔ مولانا محمد عباس علی ابن ناظر جافتہ، ابنانا کا مطلب ہے بیٹے، اور زیارت میں بھی یہی فکرہ میں اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹو ہمارا سلام۔ اللہ کہلوا رہا ہے رسول کے بیٹے اور پیدا کر رہا ہے علی کے گھر۔ آپ نے توجہ نہیں؟ قبلہ توجہ ہے یہ نہیں؟ پیدا کیا علی کے گھر، اور قرآن حدیث میں لکھا رسول کے بیٹے، تو مالک پیدا ہی محمد مصطفیٰ کے گھر کرا دے، ڈائریکٹ رسول کا بیٹا بنا دے، پیدا علی کے گھر کرتا ہے، بیٹے رسول کے کہتا ہے۔ تو اب فرق سننا، پروٹوکول کے لحاظ سے حسن اور حسین رسول کے بیٹے، ٹیکنیکلی مجبوری کے تحت علی کے گھر پیدا کیے گئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کا رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ قبلہ جب اللہ نے کہا کہ کسی کا باپ نہیں، تو اسی آیت میں یہ کیوں کہا کہ آخری نبی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں فکرے آپس میں ریلیٹڈ ہیں۔ کسی کا باپ نہیں، آخری نبی ہے۔ اگر اللہ حسن حسین کو رسول کے گھر پیدا کر دیتا تو نبی بنانا پڑتا۔ صاحبان معرفت کی توجہ چاہتا ہوں، اگر اللہ حسن حسین کو مصطفیٰ کے گھر پیدا کر دیتا تو نبی بنانا پڑتا، کیونکہ نبوت ختم تھی مصطفیٰ پر۔ اللہ نے محمد کے بیٹے علی کے گھر پیدا کیے۔ عباس بھی اصل میں فاطمہ کا بیٹا ہے، یہاں پیدا کر دیا جاتا تو امام بنانا پڑتا۔ عباس فرزند فاطمہ ہے، لیکن اگر بیوی کے گھر پیدا کر دیا جاتا تو امام بنانا پڑتا، کیونکہ تعداد امامت معین تھی۔ اسی لیے اللہ نے بی بی کے بیٹے کو ام البنین کے گھر پیدا کیا۔ سڑکوں پر فوٹو فروخت ہوتے ہیں، پوسٹرز مشہور لوگوں کے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے فوٹو بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کسی سے، میں نے کہا یہ فوٹو مشہور لوگوں کے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا بچے بھی مشہور ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ بچے مشہور نہیں، خوبصورت بچوں کے فوٹو ہیں، والدین لے جاتے ہیں، بیڈ روم میں لگا دیتے ہیں، ماں دیکھتی رہتی ہے بچوں کو، خواہش ہوتی ہے جیسے یہ خوبصورت ہے میرا بچہ بھی ویسے ہو۔ ماں تصویر دیکھتی ہے بچے کی، کہتی ہے میرے بچے کی آنکھ ایسے ہو، ناک ایسے ہو، ماتھا ایسے ہو۔ غازی سمجھنا کسے کہتے ہیں؟ ام البنین اللہ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کیوں میرے حیران دوست؟ وجہ اللہ کا ترجمہ آتا ہے اللہ کا چہرہ۔
تو تب غازی ہے۔ ایمان عمران کو بھونکنے والوں سے بھی پوچھو، بنت اسد دیکھتی ابو طالب کا چہرہ رہی اور بیٹا اللہ کے چہرے والا پیدا ہو گیا۔ شعبان کی 4 مصطفیٰ کی حویلی، عالیہ بی بی کی گود، دعائے زہرا، تمنا علی۔ علی نے فرمایا میں بہادر قبیلے کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور جا کے فکرے یہ کہے عقیل سے۔ میں کہتا ہوں مولا امام آپ ہیں، عقیل نہیں ہیں۔ جب امام آپ ہیں تو آپ عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ فرمائے کہ عقیل سے پوچھ نہیں رہا، عقیل کو بتا رہا ہوں ماں بہادر ہوگی تو بیٹا بہادر ہوگا۔ اس پیغام نے عقیل کو مسلم کی تیاری پہ مجبور کر دیا۔ عقیل نے مسلم کو تیار کرنا شروع کر دی۔ کائنات کو پتا چلے کہ کربلا حادثہ نہیں ہے، 2 پشتوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ کربلا اچانک رونما ہونے والے کسی ایکسیڈنٹ کا نام نہیں ہے۔ کربلا آل محمد کی منصوبہ بندی ہے، آل محمد کی حکمت عملی ہے۔ اس لیے بچپن ہی سے تربیت کے ایسے آثار ابو الفضل عباس کے لیے پیدا کیے گئے۔ آج بین الاقوامی میڈیا پر زوردار بحث ہے کہ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے۔ جو تھکے نہیں ہو میں زحمت تمام کر رہا ہوں۔ جنگ میں اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ قبلہ میں آپ کی روحانی شخصیت سے داد چاہتا ہوں، قبلہ ناظر بخاری صاحب، یہ کیا ہے جنگ اور کسے کہتے ہیں جہاد؟ ہے وہ بھی لڑائی، وہ بھی لڑائی۔ جنگ اور جہاد کا فرق سمجھنا ہو تو آؤ تمہیں غازی سے پوچھوا دوں۔ بھگوڑوں کو کیا پتا جنگ کیا ہے اور جہاد کیا ہے؟ پوچھنا ہے تو غازی سے پوچھو۔ بازوؤں میں طاقت ہے، سینے میں جوش ہے، خون میں ولولہ ہے، ذوالفقار ہاتھ میں ہے، طاقت اور شجاعت کا سکہ کائنات پہ ہے، ہاشمی خون ہے، ماں کی طرف سے بھی بہادر، باپ کی طرف سے بھی بہادر، اور پتہ ہے کہ سامنے حسین کا دشمن کھڑا ہے لیکن خود جا کے حملہ نہیں کیا، بار بار پوچھا مولا اجازت ہے میں لڑنے جاؤں، مولا اجازت ہے میں لڑنے جاؤں، بیٹھ جا بیٹا، مولا اجازت ہے میں لڑنے جاؤں۔ عباس تجھ پہ کروڑوں سلام، تو نے جنگ اور جہاد کا فرق بتا دیا۔ اگر بغیر پوچھے امام سے عباس حملہ کر دیتا تو جنگ کہلاتی، امام سے پوچھ کے گئے تو جہاد کہلاتا۔ آپ کی توجہ۔ اگر مرضی معصوم کے بغیر عباس حملہ کر دے تو جنگ ہے، امام سے پوچھ کر گئے۔
تو امام نے کیا فکرے کہے؟ علم بردار، علم بڑے بڑوں نے اٹھائے، خیبر میں علی نے بھی اٹھایا، لیکن علم گویا منسوب ہو گیا غازی کے نام کے ساتھ، اور ایسا منسوب ہوا کہ بلا اربوں روپے کی کوٹھی ہو، سونے چاندی کے پتھر لگے ہوں، اس میں ہیرے کی اینٹیں ہوں، اور کوئی ملنگ پاس سے گزرے ایسے کرے گا؟ جاگو جو پریشان نہیں سرکار جی، جاوید بھائی کوئی ایسے کرے گا؟ علی کی عزت کی قسم کوئی ایسے نہیں کرے گا۔ 200 روپے کی چھوپڑی ہو، غازی کا علم لگا ہوا ہو، سردار صاحب کیوں میرے بچوں سمجھ آ رہی ہے؟ دشمن اہل بیت لاکھ فتوے دیتا رہے، علم کے قریب نہ جانو، یہ قریب نہ جانا بتاتا ہے خوف زدہ ہے۔ پیروے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، موت کو میثم تمار سے ڈر لگتا ہے، پرچم حضرت عباس سے دوری کیسی؟ کیا تمہیں اب بھی علمدار سے ڈر لگتا ہے؟ اور اعتراض آگے بڑھو، کپڑے کا ہے، لکڑی کا ہے، میں کہتا ہوں یہ تو ہو بہو شیطان والی بول، اس سے پرہیز کرو، میٹیریل کو نہ دیکھو، نسبت کو دیکھو۔ اور جاؤ آپ کی بلا میں مولانا محمد عباس صاحب جو فکرہ عرض کر رہا ہوں، اس کے ثواب قائد اعظم محمد علی جناح کی روح کو پہنچے۔ عاشق اہل بیت، غلام پنجتن، مذہب کا پتہ کرنا ہو پوری زندگی کچھ نہیں بتائے گی، یا نکاح دیکھو یا جنازہ دیکھو، مذہب کا پتہ یا نکاح سے چلے گا یا جنازے سے چلے گا۔ محمد علی جناح کا نکاح آیت اللہ شریعت مدار نے 1001 روپے حق المہر فاطمی پر، اور یہ کچی پکی روٹی کی روایتیں نہیں ہیں، آج بھی نکاح نامے کی نقل آفیشلی موجود ہے، اور جنازہ علامہ سید ابن حسن چارچوی رضوی نے پڑھایا، اور آج بھی لاہور کے عجائب گھر میں سیڑھیاں اترتے ہی سامنے جنازے کا فوٹو ہے، بطول کی چادر کی قسم، محمد علی جناح کی میت پیچھے پیچھے ہے، غازی کا علم آگے آگے، تصویر محفوظ ہے۔ جس نے 21 رمضان کو ملکہ برطانیہ کی دعوت یہ کہہ کے ٹھکرا دی، آج میرے مولا کی شہادت کا دن ہے، مجھے علم ہے کہ میں نہایت پڑھ لکھے حضرات میں پڑھ رہا ہوں، اور میں پوری ذمہ داری سے منبر کی بلندی کو سمجھتے ہوئے اپنے علمی قد کے بونے پن کے احساس کے بغیر اس منبر کی بالیدگی اور بلندی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کوئی ایسا کمزور حوالہ نہیں دوں گا
جو کسی بھی موقع پر میری قوم کے کسی بچے کو شرمندہ کرے، پوری ذمہ داری اور اہمیت سے کہہ رہا ہوں، بمبئی میں مجلس کرائی محمد علی جناح نے، تبرک بانٹا تو رومال پر پاکستان کا نقشہ بنا ہوا تھا، جی ایچ کیو کے دورے پہ گئے تو یہ قانون محمد علی جناح نے اپنے قلم سے لکھا اور ساتھ میں لکھا کہ جب تک پاکستان رہے گا اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا اس قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ شاید قائد کو ان کی بدنیتیوں کا پتہ تھا، یہ پاکستان کے ایک آجہانی آفیسر نے یا علی کی جگہ پر فوج کو کہا اللہ اکبر کہیں، بے وقوف کو یہ معلوم نہیں کہ دونوں کا مطلب ایک ہے۔ آپ پریشان ہو گئے بھئی علی کی بلندی جو توحید کی بلندی ہے، کائنات میں جس رنگ میں علی نے توحید بچائی ہے، علی سے بڑا توحید کا مبلغ کسی میں جرت ہے تو لے آئے۔ تاریخ مذاہب عالم اٹھا کے دیکھو، اللہ کو چھوڑ کر انسان نے سب سے پہلے بتوں کی پوجا شروع کی۔ انسان نے کہا کہ پتھر خدا ہے اور اپنے ماتھے کو ٹیک دیا، کنکر کو شنکر مان لیا۔ یہ انسان کی تنزلی۔ پھر کبھی سورج کو جھکا کہ یہ میرا خدا۔ آدم کے بعد بت پرستی، ابراہیم کے زمانے میں سورج پرستی، موسیٰ کے زمانے میں جانور پرستی، گاؤں سالے کو سمجھا کہ خدا ہے اور بچھڑے کو پوجنے لگے۔ عیسیٰ کے زمانے میں انسان کی پرستش شروع، سن آف دا گاڈ، ابن اللہ، خدائی کا شریک۔ یہ چار میجر بڑے مشرکانہ عقائد ہیں۔ پتھر خدا ہے، سورج خدا ہے، جانور خدا ہے، انسان خدا ہے۔ اکیلے علی نے ساروں کی نفی کی۔ بتوں کو توڑ کے رکھ دیا، بت خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج پلٹا کے رکھ دیا، سورج خدا نہیں ہو سکتا۔ اشتر کو چیر کے رکھ دیا، جانور خدا نہیں ہو سکتا۔ سجدے میں سر رکھ دیا، انسان خدا نہیں ہو سکتا۔ کچھ جاہل کہتے جنہوں یہ شیعہ تو مولا علی کو اللہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں بھی بتاؤ وہ جاہل کہاں رہتے ہیں جو مولا علی کو اللہ سمجھتے ہیں؟ ہو شیعہ اور علی کو اللہ سمجھے؟ بھئی جس بندے کو تصدیق کرنے کا شوق نہ ہو، گواہ بننے کا شوق نہ ہو، چپ رہے اور باقی کم از کم گواہی ضرور دینا۔ اگر میری زبان آپ کا عقیدہ ہو، اگر میری زبان آپ کا عقیدہ نہ ہو تو خاموشی بہتر۔ الزام کیا ہے؟ شیعہ علی کو اللہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر شیعہ علی کو اللہ سمجھتے تو 13 رجب کیوں مناتے؟ جو ہے کہ نہیں؟ کیوں میں برآمدے والوں 13 رجب مناتے ہو کہ نہیں مناتے؟ اللہ میاں کی برتھ ڈے نہیں منائی جاتی۔ ہم تو کائنات کو بتاتے ہیں علی اللہ کے گھر آیا۔ اگر ہم علی کو اللہ سمجھتے
21 رمضان کیوں مناتے؟ مناتے ہو 21 رمضان کے نہیں مناتے؟ تو کیا اللہ میاں کا بھی یوم شہادت منایا جاتا ہے؟ کیا اللہ میاں کا بھی تابوت اٹھایا جاتا ہے؟ علی کے تابوت میں توحید ہے۔ نہیں، میں اور فکرہ کہہ دوں تاکہ جشن محسوس ہو، علی کی ولادت کے کیک میں توحید ہے۔ علی کی ولادت کی خوشی میں جو ہم کیک کاٹتے ہیں، وہ کیک کہہ رہا ہوتا ہے اللہ ایک۔ علی خدا ہوتا تو برتھ ڈے نہ منائی جاتی۔ کبھی یہ قانون محمد علی نے لکھا کہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ محمد علی جناح دادی کی منت تھی، کھارا در کے ذوالجناح کے سامنے۔ مولا بیٹا دے دے، تیرے نام پہ نام رکھوں گی۔ ذوالجناح مختصر ہوا جناح بن گیا، اور آن دی ریکارڈ جا کے چیک کیجئے گا، بہت سارے بہن بھائی تھے۔ بہن کا نام فاطمہ جناح، اور محمد علی جناح کے ایک بھائی کا نام بندہ علی جناح۔ پڑھے لکھے دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں، چلو جن غریبوں نے نہیں پڑھا وہ تو گھر جا کے دیکھیں گے اور پھر بولیں گے، جنہیں تصدیق ہو وہ تائید کریں۔ بندہ علی جناح، اور قانون کیا بنایا؟ قانون قائد اعظم نے یہ بنایا کہ جب پاکستان کا چیف آف دی آرمی سٹاف پاکستانی فوج کے دستے کے علمدار کے حوالے علم کرنے لگتا ہے 23 مارچ یا 14 اگست کو، تو آفیشلی وہ یہ فکرے کہتا ہے کہ میں یہ علم تیرے حوالے کر رہا ہوں اور سنت پیغمبر کے مطابق جس طرح نبی نے خیبر میں حیدر کو عطا کیا۔ سارے مگر باہر تک، بسم اللہ، حیدر 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 شان بس سرک شاید تمہیں سلام۔ اور اب جو فکرہ کہہ رہا ہوں اس کا ثواب جنرل ایوب کی روح کو پہنچے، کیونکہ میرے مذہب میں تعصب نہیں ہے۔ مجھے کیا غرض کہ کون تھا کون نہ تھا، مجھے جو اس کا فکرہ جو میں نے سنا اور ذمہ داروں سے سنا وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 1965 کی جنگ میں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید آل اللہ مقامہ سے زیادہ بہادری سے لڑا کرنل شفقت عباس بلوچ۔ یہ آن دا ریکارڈ گفتگو پوری ذمہ داری سے۔ میجر صاحب تو کچھ ہی ابتدا میں ہی شہید ہو گئے، یہ 17 دن تک لڑا کرنل شفقت عباس بلوچ، اور اسے ٹائٹل دیا گیا سیویئر آف لاہور، اور ملٹری کا سب سے بڑا اعزاز تمغہ امتیاز وہ اسے دیا گیا۔ بحث ہوتی رہی کہ اسے بھی نشان حیدر دو۔ یہ کرنل شفقت عباس بلوچ حیات ہیں، اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے فکرے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سردار صاحب وہ فرماتے ہیں کہ بحث ہو رہی تھی کیونکہ نشان حیدر
سپاہی کو بھی مل سکتا ہے، اگر جرت اور بہادری کا مظاہرہ سپاہی بھی کرے نشان حیدر مل سکتا ہے، لیکن مرنا شرط ہے۔ صوفی صاحب مرنا شرط ہے۔ اب بحث ہو رہی تھی کہ کرنل صاحب نے زیادہ بہادری دکھائی ہے، نشان حیدر انہیں بھی ملنا چاہیے۔ ایوب خان نے جو جواب دیا وہ قلم نور سے دامن حور پہ بھی لکھو تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا نہیں دوں گا زندہ کو، کیا گارنٹی ہے کہ آج نشان حیدر دے دوں تو پھر کسی اگلی جنگ میں بھاگے گا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ کیا گارنٹی مل کر ادھر نشان حیدر لگا ہو اور بندہ اگلی جنگ میں بھاگ رہا ہو، 65 کا بہادر 71 کا بزدل ہو سکتا ہے۔ تو نشان حیدر کی توہین ہو جائے۔ کیا کہنے تیری شجاعت کے، جسے اللہ داد دے اسے علی کہتے ہیں۔ جو بندے پریشان ہو گئے ہو، علی کی چلتی تلوار پر اللہ نے داد نہیں دی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، دیوار بن کے لڑنے والا علی، جسے اللہ داد دے اسے علی کہتے ہیں، جسے علی داد دے اسے عباس کہتے ہیں، جس کا جھولا جبریل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں، جس سے اللہ نے زبان بھی دی ہے اور انصاف بھی دیا ہے، جس کے کپڑے جنت کے کمی سیے اسے حسین کہتے ہیں، جس کے کپڑے جنت کی مالکن سیے جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ دین پناہ است حسین، دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، دین پناہ جس کی پناہ میں ہو۔ کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں، تیر پناہ جس کی پناہ میں اسے عباس کہتے ہیں۔ اجازت ہو میں اس کی شجاعت کی ایک جھلک دکھا دوں آپ کو۔ 36 ہجری صفین کا میدان، بالکل ٹھیک ہے، فرعون شام کے لشکر، بھول کے بھی امیر نہ کہا کرو، امیر نہیں، امیر شرف علی، ہاں بڑا یزید کہہ لیا کرو۔ آپ علی کو بڑا حسین کہہ لیں، آپ حسن کو بڑا حسین کہہ لیں، آپ حسین کو چھوٹا حسن کہہ لیں، آپ اسے بڑا یزید کہہ لیں، نام نہیں لوں کیونکہ یہ نیک ممبر ہے۔ نیک ممبر پہ منحوس نام نہیں لیے جاتے۔
ویسے بھی نام لوں تو فائدہ کیوں؟ نام کنفرم ہے، ولدیت مشکوک ہے۔ پورے محرم، پورا سفر لشکر اسلام پہ حملے کرتا رہا، علی نے مقابلے میں کوئی حملہ نہیں کیا۔ یکم ربیع الاول کو علی کا ارادہ بدلا۔ خطیب منبر سلونی نے اولاد سے خطاب کیا، میرا دل چاہتا ہے آج میرا کوئی بیٹا جا کے اس سے لڑے۔ میرے بیٹے کا نام آیا، حسن حسین علیحدہ ہو گئے۔ جشن میں اتنا مستقل مزاج بننا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ خوشیاں اللہ نے خلق کی ہیں سیدوں کے جشنوں کے لیے۔ تشریف فرمائیں قبلہ مولانا محمد عباس صاحب۔ مجھے ملتان میں اطلاع ملے کہ قبلہ پھر حج پہ تشریف لے گئے، مجھے خوشی ہو گئی کہ ایک روحانی سرپرست بزرگ وہ حج بیت اللہ پہ تشریف لے گئے۔ میں نے سردار صاحب میٹھے چاولوں کی دیگ پکوائی اور حضرت شاہ شمش کے روضے پہ پہنچ گیا۔ امام حسین آپ کی معرفت میں تھا۔ اب خوشی کہاں کی تھی؟ اٹک کی۔ مولوی کہاں خوش ہو رہا تھا؟ ملتان میں۔ اتنے میں اٹک کا ایک بھائی بھی آ گیا، اس کا مولانا خیر ہے چاول بانٹ رہے ہو؟ میں نے کہا یار مولانا محمد عباس صاحب زواری پہ تشریف لے گئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے چاول بانٹ دیا۔ وہاں سے نکلا اور اٹک آ پہنچا۔ قبلہ صاحب پھول پہن کے تشریف لے جا رہے تھے۔ قبلہ ایک بات سنیں، واقعی بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کو مبارک ہو۔ ملتان والے مولوی کی خوشی کا کیا توق ہے؟ خوشی آپ کی مٹھائیاں وہ بانٹ رہا تھا۔ شرافت کے تقاضوں کو سمجھنے والوں، کم از کم سب سے مختصر بھی کہیں تو اتنا جملہ قبلہ ضرور فرمائیں گے، یہ مولوی صاحب ہمارے اپنے ہیں۔ مولوی صاحب کیا ہے؟ ہمارے اپنے ہیں۔ اب یاد رکھو آمد ہے عباس کی، خوشی ہے مدینے کی، بھائی آیا ہے زینب و کلثوم کو، دعا آئی ہے فاطمہ زہرا کی، فرشتے اٹک کی بارگاہ میں مومنوں کو خوش ہوتا دیکھے اور عرش پہ جا کے کہیں یا علی بیٹا تیرا آیا ہے، دعا زہرا کی آئی ہے، بھائی حسن حسین کا آیا ہے، یہ خوش کیوں ہو رہے تھے؟ اور اگر پنج تن میں سے کسی ایک نے بھی کہہ دیا وہ ہمارے اپنے ہیں۔ سارے مل کر علی 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 اچھا یار خوشی میں خوش بھی اپنا ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی ہمسایہ کہے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور آپ یوں ہو جائے، خوشبو سونگ کے لمبی سانس کھینچتے ہو کہ نہیں کھینچتے؟ اسی کا نام تولا ہے۔ وہ زندگی میں مسکراہٹوں سے محروم ہو جاتا ہے جو آل محمد کی خوشی میں خوش نہ ہو۔ حقیقی مسکراہٹیں صرف اسی کو نصیب ہوتی ہیں جو ان کی خوشی میں خوش ہو، جو ان کے غم میں غمگین ہو۔ تقی میر کہتے ہیں مولا کا ذکر چھیڑ کے لیتا ہوں جائز ہو، مولا کا ذکر چھیڑ کے
یہ کسی شاعر نے کہا میں کیا بیان کروں گا تیری شان یا علی، جب تیرا مدح خان ہے یزدان یا علی، جب تیرا مدح خان ہے یزدان یا علی، چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر، ہے تیرا ذکر نسل کی پہچان یا علی۔ علی 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 جیو جیو حیدری۔ نیت عقیدت اور شرافت کے ساتھ علی مولا کا نام زبان سے نکلنا باپ کی وراثت نہیں، ماں کی شرافت کا نام۔ یہ اس زمانے میں یا علی مدد کہنا ضروری ہے، کیونکہ وہابیت کا وائرس پھیل چکا ہے۔ اس وائرس سے بچاؤ کا واحد طریقہ ہے جہاں مومن ملے یا علی مدد، اور یہ یا علی مدد اس دور میں مستحب نہیں ہے، واجب۔ علی علی کرو تکلیف سارے مل کے علی علی۔ دیکھیے مرغی کھانا واجب نہیں، مرغی نہ پکاؤ تو اللہ ناراض نہیں ہوتا، لیکن آپ کہیں تشریف لے جائیں گاؤں میں، پتہ چلے وہاں کے کسی مولوی نے کہہ دیا مرغی کھانا حرام ہے، تھی تو مستحب، اور مستحب چیز سے کسی نے کر دیا منع، اب شریعت جاننے والے پہ واجب ہے دکھا دکھا کے کھائے۔ گھر میں پکوائے چوک پہ بیٹھ کے کھائے۔ یا علی مدد مستحب تھا، جب سے مولوی نے روکا ہے ہر شریف زادے پہ واجب ہو گیا۔ علی 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 نعرہ حیدری۔ لکو تلے آ گئے، تلے پکھے دے تلے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، حسین بادشاہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ حسن حسین علیحدہ ہو گئے، میرا کوئی بیٹا جائے، محمد ابن حنفیہ آگے بڑھے، گردن جھکائی، علی کو سلام کیا، بابا میں تیرا بیٹا ہوں مجھے بھیج۔ علی فرماتے حنفیہ تجھے کیا چاہیے؟ کہا بابا یہ 1,48,000 مجھے آپ اپنی تلوار دے دیں، 38,000 کا لشکر دے دیں۔ حنفیہ فرماتے دیر صرف اتنی لگاؤں گا، مغربین پڑھا کے پیچھے موڑ کے دیکھنا، آخری صف میں فتح کر کے واپس نہ ہوں، اپنا خون نہ کہنا۔ انصاف کرو انصاف۔ مسکرائے علی، حنفیہ کو سینے سے لگایا، فرمایا شاباش حنفیہ، 1.5 لاکھ کے لشکر سے مغرب تک فتح پا کے واپس آ جانا بڑا کمال ہے، لیکن مغرب کو دیر ہے، مجھے جلدی ہے۔ غازی کا جشن چھوڑ، غازی کا۔ مغرب کو دیر ہے، مجھے جلدی ہے۔ حمزہ پچھلے قدموں سے پیچھے ہٹا، حمزہ ابن علی آیا، اس نے کہا مولا مغرب کی تکبیرۃ الاحرام کو ہو گئے، پچھلی صف میں آ کے مغرب تیرے ساتھ پڑھوں گا۔
علی فرماتے شاباش حمزہ، کمال ہے لیکن مجھے جلدی ہے۔ اور ابن علی کہتے مجھے بھیج، لشکر بھی دے، تلوار بھی دے، میں ان سے بھی تیز جاؤں گا، مغرب کا وضو خود آ کے نہ کراؤں تو اپنی اولاد نہ کہنا۔ علی ماتھا چوم کے کہتے ہیں شاباش اون، بڑا کمال ہے لیکن مجھے جلدی ہے۔ جو تھکا نہیں، جس کا ضمیر بیدار ہے، حسین کی پاک اماں تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ گفتگو تمام، نتیجہ فکر، اجازت۔ سامعین گرامی، علی کا بیٹا آگے بڑھو، قدموں پہ ہاتھ لگائے، دیکھے کہتے بابا میں ہوں تیرا فرزند محمد الاوسط، مجھے ایک چیز زیادہ چاہیے کیونکہ آپ کو جلدی ہے، تلوار، لشکر سب نے مانگا ہے، مجھے بھی چاہیے، ساتھ میں آپ مجھے اپنا گھوڑا بھی دے دیں، میں فتح کر کے 1.5 لاکھ کو شکست دے کے تیرے پیچھے آ کے زہرین نہ پڑھوں تو مجھے اپنا بیٹا نہ کہنا۔ علی سینے سے لگا کے کہتے ہیں شاباش محمد، بڑا کمال ہے، 1.5 لاکھ سے ظہر تک فتح پا کے واپس آنا، ظہر کو دیر ہے مجھے جلدی ہے۔ جو بندہ جاگ رہا ہے دیکھے میری طرف، نگاہ انتخاب حیدر کرار ابی الفضل العباس کے چہرے میں پڑی، 5 تن کی غیرت عباس کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے نظر آئی۔ شبیر کی طرف شرمندگی سے دیکھ کر نظریں جھکا کے کھڑا ہوا عباس آگے بڑھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتے بابا اگر یقین نہ آئے تو اپنے نوکر کو بھیج، اپنے غلام کو بھیج، عباس کو بھیج۔ اب آدھے عباس تجھے کیا چاہیے؟ مسکرا کے غازی کہتے ہیں نہ گھوڑا چاہیے، نہ تلوار چاہیے، نہ لشکر چاہیے، شبیر کی مرضی ہو، تیری اجازت ہو۔ جو نہ بول سکے وہ اپنی مقدر کو کہے علی 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 حیدری۔ نہ گھوڑا چاہیے، نہ لشکر چاہیے، نہ تلوار چاہیے، شبیر کی مرضی، آپ کی اجازت۔ مسکرا کے علی فرماتے دیر کتنی لگے گی؟ غازی عرض کرتے بابا صرف 1.5 لاکھ ہے۔ بابا صرف 1.5 لاکھ ہے۔ عباس دیر کتنی لگے گی؟ فرمایا نہ لشکر دے، نہ تلوار دے، نہ گھوڑا دے، پھر دیر کتنی لگے گی؟ کہا میں پیمنہ میں جاؤں گا، میں سرہ میں ٹہلوں گا، کل میں لشکر میں بجلیاں گراؤں گا، تیرے پہلے قاتل کا دشمن کے سر کاٹوں گا، 1.5 لاکھویں کے سر پہ پہنچوں گا، 1.5 لاکھویں کو مارنے سے پہلے کا سر زمین پہ گر جائے مجھے عباس لگا۔ باب الحوائج۔ آغا حسن ابتہی فرماتے ہیں کسی مومن یا مومنہ کی اگر کوئی دعا قبول نہ ہوتی اسے چاہیے کہ ذکر عباس میں جب آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تو اللہ کو غازی کا واسطہ دے، اللہ ہر دعا قبول کرے گا۔ کسی نے پوچھا مولا عباس کی مجلس میں ہر دعا قبول کیوں ہوتی؟ تو فرمانے لگے عباس کے اپنے سینے میں پوری زندگی کل 2 حسرتیں تھیں۔ ایک حسرت تھی لڑنے کی اجازت مل جائے، ایک حسرت تھی سکینہ تک پانی پہنچا۔ نہ لڑنے کی اجازت ملی، نہ سکینہ تک پانی پہنچا۔ عباس اپنی حسرتیں اپنے سینے میں لے کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ نے وعدہ کیا عباس جو تیرا واسطہ دے کر مانگے گا
میں اسے کبھی خالی واپس نہیں کروں گا۔ عزاداران امام، یہ وہ ابوالفضل العباس ہے کہ جس کا سر پورا رستہ نوک نیزہ پر سوار نہیں ہوا بلکہ گھوڑے کی گردن میں بندھا رہا۔ صحابی رسول نے چوتھے امام سے پوچھا، مولا میں نے سنا ہے حسین مارا گیا، فرمایا سچ ہے؟ رو کے کہتے کیا غازی نے ساتھ نہیں دیا تھا؟ کیا عباس نے ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ مولا نے فرمایا ایسا نہ کہے، بلکہ وہ دیکھ گھوڑے کی گردن میں سر ہے۔ کہ مولا یہ سر نوک نیزہ پر کیوں نہیں چڑھتا؟ فرمایا نوک نیزہ کی بلندی سے میرے چچا کو میری پھوپھیوں کا کھلا ہوا سر نظر آتا۔ ایدکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ مولا تیری زندگی کرے، خدا علی حمزہ کے درجات بلند کرے، علی اکبر کے صدقے اس کے والدین کو صبر دے۔ ایک تاثر ہے کہ علی اکبر کو بی بی زینب نے پالا۔ میں صحیح فکرہ پڑھ دوں، صرف علی اکبر کو نہیں، غازی کو بھی بی بی زینب نے پالا، قاسم کو بھی بی بی زینب نے پالا، اون محمد کو بھی بی بی زینب نے پالا۔ اب کہاں تک تفصیل گنواؤں؟ جو پوری کربلا پال کر حسین کے حوالے کرے۔ رونا نہ آئے، نظریں جھکا لینا۔ فضائل میں ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے، مصائب میں غریب بن کے سنا کرو۔ راوی کہتا ہے میں امام جعفر صادق کے گھر گیا، میرے مولا سجدے کے عالم میں اپنے رخسار مٹی پر رکھے ہوئے تھے، رو رو کے جعفر صادق کی آواز آ رہی تھی، پروردگارا ان آوازوں پر رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے۔ جب اونچی آواز میں حسین کو رو لیا کرو تو سمجھا کرو کہ جعفر صادق کی دعا مل گئی ہے۔ عزاداران امام مظلوم، 10ویں محرم کا دن آیا، باب الحوائج کو مشکل پیش آ گئی، حسین لڑنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، مشکل کشا کی 4 سال کی پوتی نے باب الحوائج کی مشکل آسان کر دی۔ سکینہ ننھی سی مشک لے کر آئی، بھتیجی کے قد چھوٹا تھا، چچا کے قد بڑا تھا، مشک پہنانے کے لیے سکینہ اتنا اونچا ہو گئی جتنا ہو سکتی تھی، عباس اتنا جھک گئے جتنا جھک سکتے تھے۔ عباس کا ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ لگا، تڑپ گئی سکینہ، رو کے کہتی ہے چاچا عباس تو نے اپنا ہاتھ میرے پیروں پہ لگایا ہے، میں امام کی بیٹی ہو کر دعا کرتی ہوں اللہ تیرا ہاتھ کبھی نیچا نہیں ہونے دے۔ ماتم کر کے اجرکم اللہ، اگلے سال اسے نصیب ہوگا جو زندہ رہے گا۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا اس انجمن کی توفیقات میں اضافہ کرے، حسین کی والدہ گرامی تو سے خوش ہو، عباس کی ماں سب کو دعا دے کر جائے، کوئی حاجت لے کر گھر نہ جائے، اللہ بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کے قرض ادا کرے۔ عباس کو مشک پہنائی سکینہ نے۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، میں محرم میں ایک مدت سے اس جملے کے آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن آپ کی معرفت کی نظر کرتا ہوں، کبھی تنہائی میں بھی یاد آئے تو اس جملے کو سوچنا۔ عباس جھکے ہوئے، سکینہ نے مشک پہنائی، یہ عباس اور سکینہ کی آخری ملاقات ہے۔ اس کے بعد سکینہ سے غازی نہیں ملا، اس کے بعد غازی سے سکینہ نہیں ملی۔ اب مجھ سے پوچھو آخری ملاقات کیسے؟ عباس دریا پہ چلے گئے، سکینہ شام چلی گئی، غازی دریا سے واپس نہیں آیا، سکینہ شام سے۔ تمہاری جوانی ہے سلامت رکھے، حسین تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ عباس دریا پہ چلے گئے،
سکینہ شام چلی گئی، غازی دریا سے واپس نہیں آئے، سکینہ شام سے واپس نہیں آئی، عباس قریب آئے، حسین بادشاہ نے دیکھا غازی مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ مقتل کے جملے میرے بچے، مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو، آواز مولا میں آپ کے بعد اکیلا زندہ نہیں رہنا چاہتا، جاؤ عباس تم سکینہ کی مشق پہن کر آئے ہو، اب میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن جاؤ ذرا پالنے والی سے تو اجازت لے لو۔ پالنے والی کون؟ زینب عالیہ۔ عباس بی بی کے سامنے آئے، بی بی مجھے مرنے کی لڑنے کی اجازت ملی، نہ سکینہ تک پانی پہنچا، عباس اپنی حسرتیں اپنے سینے میں لے کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ نے وعدہ کیا عباس جو تیرا واسطہ دے کر مانگے گا میں اسے کبھی خالی واپس نہیں کروں گا۔ عزاداران امام، یہ وہ ابوالفضل عباس ہے کہ جس کا سر پورا رستہ نوک نیزہ پر سوار نہیں ہوا بلکہ گھوڑے کی گردن میں بندھا رہا۔ صحابی رسول نے چوتھے امام سے پوچھا مولا میں نے سنا ہے حسین مارا گیا، فرمایا سچ ہے، رو کے کہتے کیا غازی نے ساتھ نہیں دیا تھا؟ کیا عباس نے ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ مولا نے فرمایا ایسا نہ کہے بلکہ وہ دیکھ گھوڑے کی گردن میں سر ہے۔ کہ مولا یہ سر نوک نیزہ پر کیوں نہیں چڑھتا؟ فرمایا نوک نیزہ کی بلندی سے میرے چچا کو میری پھوپھیوں کا کھلا ہوا سر نظر آتا۔ ایدکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ مولا تیری زندگی کرے، خدا علی حمزہ کے درجات بلند کرے، علی اکبر کے صدقے اس کے والدین کو صبر دے۔ ایک تاثر ہے کہ علی اکبر کو بی بی زینب نے پالا۔ میں صحیح فکرہ پڑھ دوں، صرف علی اکبر کو نہیں، غازی کو بھی بی بی زینب نے پالا، قاسم کو بھی بی بی زینب نے پالا، اون محمد کو بھی بی بی زینب نے پالا۔ اب کہاں تک تفصیل گرواؤں؟ جو پوری کربلا پال کر حسین کے حوالے کرے۔ رونا نہ آئے، نظریں جھکا لینا۔ فضائل میں ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے، مسائب میں غریب بن کے سنا کرو۔ راوی کہتا ہے میں امام جعفر صادق کے گھر گیا، میرے مولا سجدے کے عالم میں اپنے رخسار مٹی پر رکھے ہوئے تھے، رو رو کے جعفر صادق کی آواز آ رہی تھی، پروردگارا ان آوازوں پر رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے۔ جب اونچی آواز میں حسین کو رو لیا کرو تو سمجھا کرو کہ جعفر صادق کی دعا مل گئی ہے۔ عزاداران امام مظلوم، 10ویں محرم کا دن آیا، باب الحوائج کو مشکل پیش آ گئی، حسین لڑنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، مشکل کشا کی 4 سال کی پوتی نے باب الحوائج کی مشکل آسان کر دی۔ سکینہ ننھی سی مشک لے کر آئی، بھتیجی کے قد چھوٹا تھا، چچا کے قد بڑا تھا، مشک پہنانے کے لیے سکینہ اتنا اونچا ہو گئی جتنا ہو سکتی تھی، عباس اتنا جھک گئے جتنا جھک سکتے تھے۔ عباس کا ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ لگا، تڑپ گئی سکینہ، رو کے کہہ دیا چاچا عباس تو نے اپنا ہاتھ میرے پیروں پہ لگایا ہے، میں امام کی بیٹی ہو کر دعا کرتی ہوں اللہ تیرا ہاتھ کبھی نیچا نہیں ہونے دے۔ ماتم کر کے اجرکم اللہ، اگلے سال اسے نصیب ہو گیا جو زندہ رہے۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا اس انجمن کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ حسین کی والدہ گرامی تو سے خوش ہو، عباس کی ماں سب کو دعا دے کر جائے، کوئی حاجت لے کر گھر نہ جائے، اللہ بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کے قرض ادا کرے۔ عباس کو مشک پہنائی سکینہ نے۔
میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، میں محرم میں ایک مدت سے اس جملے کے آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن آپ کی معرفت کی نظر کرتا ہوں، کبھی تنہائی میں بھی یاد آئے تو اس جملے کو سوچ رہا ہوں۔ عباس جھکے ہوئے، سکینہ نے ماسک پہنائی، یہ عباس اور سکینہ کی آخری ملاقات ہے۔ اس کے بعد سکینہ سے غازی نہیں ملا، اس کے بعد غازی سے سکینہ نہیں ملی۔ اب مجھ سے پوچھو آخری ملاقات کیسے؟ عباس دریا پہ چلے گئے، سکینہ شام چلی گئی، غازی دریا سے واپس نہیں آیا، سکینہ شام سے۔ امالہ تمہاری جوانی ہے، سلامت رکھے۔ حسین تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ عباس دریا پہ چلے گئے، سکینہ شام چلی گئی، غازی دریا سے واپس نہیں آئے، سکینہ شام سے واپس نہیں آئی۔ عباس قریب آئے، حسین بادشاہ نے دیکھا، غازی مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہ مقتل کے جملے، میرے بچے نظر جھکاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آواز مولا میں آپ کے بعد اکیلا زندہ نہیں رہنا چاہتا، جاؤ عباس تم سکینہ کی ماسک پہن کر آئے ہو، اب میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن جاؤ ذرا پالنے والی سے تو اجازت لے لو۔ پالنے والی کون؟ زینب عالیہ۔ عباس بی بی کے سامنے آئے، بی بی مجھے مرنے کی اجازت۔ بکت علیہ شدیدہ، بی بی اتنا روئی جتنا 21 رمضان کو نہیں روئی تھی، روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ صدقت امیر المومنین، میرے بابا نے سچ کہا تھا، میرے بابا نے سچ کہا تھا، میرے بابا نے سچ کہا تھا۔ عباس نے پوچھا بی بی تیرے بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا عباس تم بہت چھوٹے تھے، میرا بابا میری کلائیوں پہ بوسے دیتا جاتا تھا اور کہتا تھا زینب ایک دن تو قیدر بنے گی۔ عباس میں تیری جوانی دیکھتی تھی، میں تیرا قد دیکھتی تھی اور پھر سوچتی تھی کہ جس کا تیرے جیسا بھائی ہو کس کی مجال۔ جس کا تیرے جیسا بھائی ہو کس کی مجال کہ اس کی بہن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالے۔ لیکن عباس اب جب تم جا رہے ہو تو مجھے یقین آ گیا۔ اب ایک منظر سننا، یہ منظر میں نے قبلہ بشیر ہندی صاحب کی کتاب میں پڑھا۔ وہ فرماتے عباس چلے، بہن بھائی چپ کر کے کھڑے تھے۔ میں اولاد قربان کروں گا جی۔ قبلہ شبیر ہندی صاحب کا جملہ سننا، بہن اور بھائی چپ کر کے کھڑے تھے۔ اگلا فقرہ قبلہ کیا لکھتے ہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بہن بھائی کے جسم سے جان نکل گئی۔ ماتمی نوح خان جو بیٹھے ہوئے ہو سنو، آخری جملہ سنو۔ اب بات چلے اور اب شبیر بولے تو کیا بولے؟ حسین نے ایک نوحہ پڑھا، وہ نوحہ کیا ہوگا جو پڑھنے والا حسین ہو؟ آگے آگے غازی چل رہا تھا، پیچھے پیچھے حسین نوحہ پڑھ رہے تھے۔ عباس عرب کے وہ بہادر جو تیرے خوف سے سو نہیں سکتے تھے، آج کے بعد چین کی نیند سوئیں گے۔ لیکن عباس وہ زینب جو تیرے پہرے میں، ماتم کرو ماتم ماتم، عباس وہ زینب جو تیرے پہرے میں سونے کی عادی تھی،
آج کے بعد زینب کوئی سونے نہیں دے گا. حسرت ہے حسرت. ممکن ہے کوئی آنکھیں رہ گئی ہے آنسوؤں سے. آؤ میں ایک آخری موقع دیتا ہوں. قبلہ 1 سال میں کربلا گیا, مجھے غازی کی کچی قبر کی زیارت نصیب ہوئی. آج تک پانی طواف کر رہا ہے عباس کی قبر کو. شاید آج تک پانی کو معافی نہیں ملی ہے. عباس کی کچہری میں پانی معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہے. ہمیں خدام نے شیشیاں دی, دعائیں منت حاجت دلوں میں رکھو, جھولیاں پھیلا کر. یہ آخری فکرہ سننا, ہم نے جھولی شیشیوں میں پانی بھرا. اس خدام کو ایک سید نے کہا, منڈی بہاؤالدین کا تھا, کہ کیا اجازت ہے میں زیادہ پانی بھر لوں؟ اس نے کہا جتنا مرضی بھر لے, اب اس کا پینے والا کون ہے؟ اب تو اس کا پینے والا کوئی نہیں ہے. قبلہ پتہ نہیں وہ سید کہیں سے کوئی ماسک لایا ہوا تھا, اس نے ماسک نکالی, ماسک میں پانی بھرا, کپڑے میں چھپایا, ہوٹل میں آ گیا. ہم نے سمجھا یہ ماسک پاکستان آئے گی, لیکن عزادارو وہ ماسک پاکستان نہ آئی. مجھ سے پوچھو پھر کہاں گئی؟ جب ہم شام پہنچے, بی بی سکینہ کا روزہ آیا, اور سید نے ماسک کا دہانہ کھولا, ماسک کا پانی سکینہ کی قبر پر, سکینہ کی قبر پہ عباس کی قبر کا پانی, اور رو رو کے کہتا تھا جاگ سکینہ, غازی کے بازو کٹ گئے تھے, پانی نہیں لا سکا, اصغر کو بلا لے. ایام انقلبی علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا. ایام انقلبی انقلب. مالک تجھے ابی الفضل عباس کا واسطہ, خون حسین کا انتقام لینے والے قائم کو اجازت ظہور عطا فرما. ایسے روتے روتے دعا مانگنا, مالک ہم یتیموں کی طرح زندگی بسر کر رہے, ہمارا وارث پردے غیب میں ہے میرا مولا. میرا مولا ہم بے آسرا و لاوارث ہیں, امام مہدی کو اجازت ظہور عطا فرما. اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج, اللہم عجل لولیک الفرج. جش کو منظور فرما, جبھی حاضرین کی دعائیں قبول فرما, انجمن کی توفیقات میں اضافہ فرما, اس کے جوانوں کو سلامت رکھ, اس کے بزرگوں کو سایہ ان کے سروں پہ سلامت رکھ. محمد و آل محمد کا واسطہ جتنے مومنین و مومنات ان مسلسل تقریبات ادائے حسین و ولائے حسین میں آتے رہے, آل محمد کے صدقہ ان کے گھروں کو آباد و شاد. قبلہ کی ہمشیرہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا. میرے معبود تجھے اس بی بی کا واسطہ جو مسلمانوں کے دربار سے روتی ہوئی خالی واپس چلی, اس کے بچے کے دربار سے کسی مومن یا مومنہ کو خالی واپس نہ, سب کی جھولیوں کو حسن حسین کے صدقے سے لبریز فرما. مومن مخصوص کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. کل مومنین و مومنات کی دعائیں قبول فرما. 1 مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص. جمیع شیعان امیر المومنین بالخصوص انجمن ہادہ کے متعلقین مرحومین کے لیے تلاوت. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا و حافظ و قائد و مناصر و دلیل و معینہ
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد بحق أبي الفضل العباس صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وشائل مخرجهم ولعن أعداءهم أجمعين فضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدا، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء و سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اختک و اخیک، السلام علیکہ وعلی الائمۃ المعصومین من ذریتک و بنیک، السلام علیکہ یا مولا یا وعلی سائر شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکہ وعلی اختک المعصومۃ المدفونۃ بقوم وعلی آبائک السبعۃ وابنائک الاربعۃ ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، اللمان اللمان من کل فتنة الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا قامع الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا مولا یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک برحمت اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی